نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا کردہ نعمت ہے کہ جس کی عظمت و رفعت پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے جس طریقے سے پانی کپڑے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ نماز کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں یہ ثبوت کافی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسے پانی جسم سے میل صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے نماز سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کے قربان کہ بندہ گناہوں کی گٹھری سر پر لا کر ندامت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک جس وقت بندہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو گناہوں کو ساتھ لاتا ہے جو اس کے سر اور کندھوں پر رکھے جاتے ہیں۔ جس وقت وہ رکوع اور سجود کرتا ہے وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کس قدر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے کہ وہ نماز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا جیسا کہ حکم ہے وضو کرنے کا، اور پھر نماز پڑھی جیسی کہ نماز ادا کرنے کا خشوع و خضوع کے ساتھ حکم ہے، تو جو کچھ پہلے اس نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے اس کے لیے جہنم سے براعت لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے سب لوگ سو رہے ہیں، دنیا خاموش ہے، اور وہ اپنے بندے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی نہیں ہے، اس لیے مولا تبارک و تعالی اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک گروہ پل صراط پر کھڑا رو رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ پل صراط سے گزر جاؤ، وہ کہیں گے ہمیں دوزخ کا خوف آتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں سمندر سے کیسے گزرتے تھے، دریاؤں کو کیسے عبور کرتے تھے؟ تو جواب میں وہ کہیں گے کہ ہم تو کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر جو ہے وہ دریاؤں کو عبور کرتے تھے، سمندروں میں تیرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ مسجدیں جن میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے کشتیوں کی صورت میں لائی جائیں گی، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر پل صراط پار کر لیں گے۔ عزیزوں، پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا پڑے گا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، پل صراط کے کناروں پر بڑے بڑے آنکڑے بھی لگے ہوئے ہوں گے، وہ بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازی اس سے بآسانی گزر جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب جبین نیاز کو جھکاؤ، سجدے کرو، نیکیاں کماؤ، اپنے درجات کو بڑھاؤ، کیونکہ ہر سجدہ ایک درجہ انسان کا بڑھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس پر عمل کرتا رہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثوبان، سجدے خوب کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ رب العزت
اس سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک برائی کو مٹائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی مگر وہ اعضاء کہ جو نماز کے اندر، سجدے کے اندر اور قیام کے اندر یا رکوع کے اندر جو اعضاء نماز میں لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا آگ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ لہذا عزیزو نمازوں کو پڑھیے، دل بھی اللہ کی طرف کو لگائیے، اپنی پیشانی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکائیے۔ نماز مولا رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لہذا کثرت سے نمازوں کو پڑھا کیجیے۔ نماز کے لیے بدن، لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت اور پاکی ہے، لہذا پاکی کا پورا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع سے ہم نمازوں کو پڑھیں، طہارت کا پورا اہتمام کریں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔